امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے خدا کے خادم پاسٹر منیر جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے اور بڑی زبردست خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ جی بھائی صاحب اسی جگہ سے آپ شروع کریں جہاں سے ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے۔ تو تین باتیں ہم کر رہے تھے جی کہ سب سے پہلی بات مسیح نے اس کلیسیا سے مخاطب ہو کر کہا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے جی اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ یہ تین باتیں در حقیقت مسیح یہاں پر جب تھامے رہنے کی بات کرتے ہیں تو اس کلیسیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں باتیں جو تجھ میں موجود ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ جی تیرے ریوارڈ کا تعلق، تیرے تاج کا تعلق جو ہے وہ ان تینوں باتوں سے ہے بالکل ٹھیک کہ تجھ میں یہ زور قائم رہے، ایمان قائم رہے، تجھ میں یہ طاقت قائم رہے، تو میرے کلام پر عمل کرتا ہی رہے۔ واہ واہ۔ پھر 10ویں آیت میں دوبارہ سے پھر یہی بات دہرائی گئی ہے کہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ پھر یہ بات دوبارہ دہرائی گئی ہے اور ان باتوں کا عملی جامہ پہنانا یہ ریوارڈ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس پورے پیسج کے اندر ہر ایک بات کے ساتھ ایک ریوارڈ مسیح نے رکھ دیا۔ ایک ان کا عمل ہے اور دوسرا مسیح ان کو ریوارڈ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جب مسیح ان سے کہتے ہیں کہ میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، تو مسیح کہتے ہیں میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ فلدلفیا کے اندر تجارت کے لیے ایک دروازہ تھا، تو اسی طرح سے مشنریوں کے لیے مشنی کام کرنے کے لیے وہ دروازہ تھا اور لوگ وہاں سے گزر کر فلدلفیا کے اندر مسیح کا کام کرتے تھے۔ یہ ریوارڈ تھا ان کا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ تو یہاں پر جب مسیح کہتے ہیں کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا، پھر مسیح کہتے ہیں کہ اجر تیرا یہ ہے کہ ایک جماعت یہاں پر یہودیوں کی ہے جو تجھے تنگ کرتی ہے، جو تجھ پر ظلم کرتی ہے، دیکھ میں اسے تیرے قابو میں کر دوں گا، میں اسے تیرے قابو میں کر دوں گا۔ یہ تیرا ریوارڈ ہے، یہ تیرا ریوارڈ ہے کہ میں اس جماعت کو تیرے قابو میں کر دوں گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے۔ یہ ریوارڈ ہے اس کلیسیا کا جو مسیح ان کو دے رہا ہے۔ پھر اگلی بات ہے چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی اس آزمائش سے جو آخری وقت میں آنے والی ہے میں تیری حفاظت کروں گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں تجھے بچاؤں گا اس مصیبت سے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے والی ہے، جس کا ذکر مسیح نے متی کی انجیل 24ویں باب میں بھی کیا اور بائبل کے مختلف حوالوں میں اس تعلیم کا ذکر ملتا ہے کہ آخر میں جو ہے ایک بہت کڑی آزمائش آنے والی ہے، لیکن مسیح ان کے ساتھ ریوارڈ کا وعدہ کرتے ہیں کہ تجھے بچایا جائے گا، تو محفوظ رہے گا۔ تو ریوارڈ کی بات ہم کر رہے ہیں۔ پھر مسیح نے یہ بھی کہا ان سے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پر زلزلے آتے رہتے تھے اور یہ گر جاتا تھا اور لوگ باہر میدانوں میں خیمے لگا کر رہا کرتے تھے۔ تو خداوند مسیح کہتا ہے کہ جب تو ان تینوں باتوں پر قائم رہے گا، تو ان تینوں باتوں کو تھامے رہے گا، تو میں تجھے خداوند کے گھر میں مضبوط کروں گا۔ اس کلیسیا کو خداوند یہوہ خدا کے مقدس میں اور یسوع مسیح کے مقدس میں ایک ستون کی جگہ ملے گی اور یہ ابدی زندگی کا وعدہ ہے۔ اس سے نشان ابدی زندگی کا ہے۔ تھینک یو جی پاسٹر منیر، بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے کہ خدا بھی سچا ہے، اس کا کلام بھی سچا ہے، لا تبدیل ہے، اور جو اس کے وعدے ہیں وہ بھی سچے ہیں اور وہ اپنے وعدوں کو ہماری زندگیوں میں پورا کرتا ہے۔ تو پاسٹر فیصل آپ بھی مزید ناظرین کی رہنمائی کریں اس حوالے سے جو آج کا موضوع ہے۔ پاسٹر صاحب ایک اور بڑی زبردست بات جو میں یہاں پر دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے، مسیح خداوند نے ایمانداروں کو تاج دیا ہے، لیکن سوال ہے یہ تاج ہمیں ملا کیسے ہے؟ مسیح خداوند کی زندگی پر جب ہم غور کریں، جب مسیح خداوند زمین پر زندگی بسر کر رہے تھے اور مسیح خداوند نے ہماری خاطر دکھوں کی برداشت کی۔ پچھلے دنوں میں ہم نے عید قیامت المسیح پرجوش انداز میں سیلیبریٹ کیا اور ہم نے اس بات کی خوشی منائی کہ ہمارا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، لیکن اس سے مسیح کے دکھوں کو بھی ہم نے یاد کیا کہ مسیح نے ہماری خاطر برداشت کیا۔
یہاں پر ایمانداروں کے لیے آسمان پر تاج ہے، لیکن وہاں پر مسیح خداوند نے زمین پر کانٹوں کا تاج ہمارے لیے پہنا تھا۔ اگر مسیح کانٹوں کا تاج نہ پہنتے جو ذلت اور رسوائی کا تاج تھا، یہ بڑی زبردست بات تو یہ جلالی تاج جو مسیح ہمیں دے گا کبھی نہ ملتا۔ بالکل، یہ تاج کوئی دنیا کی طاقت ہمیں دے ہی نہیں سکتی، نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ہماری فطرت، ہماری جبلت، ہماری سرشت گناہ آلودہ تھی۔ مسیح نے کانٹوں کا تاج لے کر اس ساری ذلت کو اپنے اوپر اٹھا لیا، اور مسیح خداوند ہماری خاطر مصلوب ہوا، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں وہ جی اٹھا، اور جب وہ جی اٹھا آسمان پر ہے، اور اس حوالے میں وہ انعام کی بات کرتا ہے دینے کی، اور بڑی خاص بات ہے، لکھا ہے کوئی تیرا تاج چھین نہ لے، تو اس میں قائم رہ، قائم رہنے کی تھامے رکھ اس کو۔ اور کئی دفعہ ایماندار جو ہے وہ مسیح نے جو برکات دی ہوتی ہیں ان برکات کو بہت دفعہ تھامے نہیں رکھتے، یا لائٹ لیتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے۔ بالکل، اور اس کی بڑی خاص مثال ہمیں ملتی ہے یہاں پر یہودا کی۔ مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، معجزات دیکھتا ہے، مسیح اندھوں کی آنکھیں کھول رہے ہیں دیکھ رہا ہے، مسیح لنگڑوں کو چلا رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، مسیح نے مردے زندہ کی ہیں وہ دیکھتا ہے، اور مسیح کے ساتھ رہتا ہے، باتیں سنتا ہے مسیح کی، اور لوگ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ لیکن جو برکت مسیح نے اس کے پاس رکھی ہوئی تھی، جو کچھ اس کے پاس تھا، اس نے اسے تھاما نہیں۔ یہودا نے مسیح کا انکار کیا، اور دیکھتے ہیں وہ جاتا رہا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا تاج جو اس کو دیا جانے والا تھا، اس نے اس تاج کی پرواہ نہیں کی۔ اور ایک سکولر ہیں ڈیوڈ گوزی کو ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ تاج جو ہے یہ شاہی خاندان میں شامل ہونے کے لیے علامت نہیں تھی، بلکہ ہمیں شاہی بنانے کی علامت ہے جو مسیح نے پہنا دیا ہے۔ مسیح نے جب ہمیں شاہی خاندان میں شامل کیا ہے تو مسیح خداوند نے ہمیں بنا کر شامل کیا ہے، جیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ اور یسوع ناصری کی بڑی خاص باتیں اور بھی ہمیں یہاں پر ملتی ہیں، اور پولس رسول کو جب ہم پڑھتے ہیں وہ تیموتھیوس کے دوسرے خط میں جب آسمان پر جانے کی بات کرتا ہے، اپنے قربان ہونے کی بات کرتا ہے، میں حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، تیموتھیوس کا دوسرا خط ہے اور اس کا 4 باب اس کی 6 آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو پولس بیان کرتے ہیں صرف مجھے ہی نہیں وہ تاج ملے گا، بلکہ سب لوگوں کو ملے گا جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں، جو مسیح کی آمد کے آرزو مند ہیں۔ اور 4 چیپٹر کو پڑھیں مکاشفہ کی کتاب کو، تو یہاں پر ہمیں آسمانی ماحول مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی 9 آیت لکھا ہے اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور عبدالعباس زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالعباس زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے خداوند ہمارے خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی۔ یہاں پر یوحنا نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ آسمان پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سروں پر تاج ہیں، اور انہوں نے تاج کس کے آگے رکھے ہیں؟ اور مکاشفہ کی کتاب 19 باب کی 9 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس نے اپنے سر پر تاج پہنا ہوا ہے جسے اس کے سوا، اس کے اوپر ایک نام لکھا ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی جان نہیں سکتا کیا نام ہے۔ انہوں نے اپنے تاج اس کے سامنے رکھے ہیں جو قدرت والا ہے، جو اختیار والا ہے اور جو زور والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص آسمان پر جائے گا اس کے پاس تاج ہوں گے، اور وہ آسمان پر جا کر اپنے تاج مسیح کے سامنے رکھ دیں۔ آمین۔ تھینک یو جی فیصل، بہت خوبصورت پاسٹر فیصل نے گفتگو کی ہے، تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، اور میں درخواست کرتا ہوں پاسٹر حفیظ بھی اس حوالے سے مزید ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ جی بھائی صاحب، جو اس میں بڑی خوبصورت یہ گفتگو چل رہی ہے
جی میں اس میں ایک اور چیز جو ہے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ تاج جو ہے یہ آفر یہ پوری دنیا کے لیے ہے، ایمانداروں کے لیے، جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا جی اور وہ ایمان میں مضبوط رہے گا اور جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ اس کو تھامے رہے گا، وہ تاج تو حاصل کرے گا، لیکن ہمیں تاج کے لیے پرائس بھی دینا پڑے گا، بالکل قیمت ادا کرنی قیمت پڑے ادا گی. کرنا پڑے گی. اگر یہاں پر ہے پروسپیرٹی گاسپل، جی مسیح کے پاس آ جاؤ، خوشیاں مل جائیں گی، ہاں امیر ہو جاؤ گے، شفا بالکل مل جائے بالکل گی. بالکل تو ایسی یہ پوری انجیل نہیں ہے، جی جی بلکہ تیموتھیوس کو پولس رسول کہتے ہیں کہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. واہ، ان کو ستایا جائے گا، ان کو ابلیس بھی ستائے گا، ان کو اپنے بھی دنیا بھی ستائیں ستائے گے، گی، اپنے بیگانے بھی بیگانے بھی، ان سارے. کے لیے تو مطلب بہت سارے چیلنجز ہیں، جی بہت جی ساری جی مصیبتیں ہیں. بہت اچھا. تو لیکن یہ ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت سی ہیں لیکن خدا اسے ان سب سے رہائی بخشتا ہے. جی اور پولس رسول ایک جگہ پر اور بھی آفر کر رہے ہیں جی کہ ایک اچھے سپاہی کی طرح مسیح کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا. بالکل. تو تاج کے لیے تو پرائس ہے، ہوں اس میں کوئی صرف یہ نہیں کہ آپ کو اچھی اچھی چیزیں مل جائیں گی، فائدہ ملے گا، تو اس میں کوئی نقصانات نہیں ہو سکتے، اس میں کوئی دکھ نہیں آ سکتے. حبقوق نبی کے صحیفے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں چاہے انجیر کا درخت نہ پھولے، انگور کی تاک میں پھل نہ لگے، طویلے سے مویشی جاتے رہیں، بیڑ خانہ سے بیڑیں جاتی رہیں، کہتا ہے تو بھی میں اپنے نجات بخش خدا سے خوش ہوں گا. تو ہمیں تو ہر طرح سے، ہر وقت، ہر لحاظ سے خوشی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہمارا ایمان یسوع مسیح پر، جس نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں اور میں ان کو نام بنام جانتا ہوں، اور میں ہوں جو انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوگی. یعنی وہ ان کا تاج نہیں چھین سکتا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں. دکھ بھی آئیں، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو اس کے لیے تو پرائس ہے، لیکن اس میں خدشہ ضرور ہے، لیکن ان کے لیے ہے جو ایمان میں کمزور ہوں گے. استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند خدا فرماتا ہے دیکھ میں نے زندگی اور موت، برکت اور لعنت کو تیرے سامنے رکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو زندگی کو اختیار کر. بالکل چناؤ ہے، یہ چناؤ ہے، فری ول ہے. بالکل فری ول. اس میں ہم نے خود چناؤ کرنا ہے، زندگی کو چنتے ہیں، موت کو چنتے ہیں، برکت کو چنتے ہیں، لعنت کو چنتے ہیں. تو خدا اس میں مداخلت نہیں کرتا. خدا نے مداخلت نہیں کی تھی جب ہمارے باپ آدم اور اماں ہوا وہ پھل کھا رہے تھے. اس نے منع ضرور کیا تھا لیکن اس نے پکڑ کے نہیں روکا. ان کو فری ول دی تھی. بالکل چناؤ ان کا تھا. چناؤ ان کا تھا. آج بھی ہمارے پاس چناؤ ہے، ہمارے پاس ہے. تاج ہم چاہتے ہیں کہ چھن جائے تو بھی ہم شیطان کے ہینڈ اوور کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ ابدی تاج، وہ ریوارڈ جو سچے ایمانداروں کو ملے گا، تو پھر ہمیں مسیح کی پیروی کرنا پڑے گی اور اس کی راہوں پر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. یہاں پر جو چرانے والا ہے، آخری بات میں کرتا چلوں کہ تاکہ تیرا تاج چھین نہ جائے، تاج نہ چھین لے کوئی. تو جو تاج چھیننے والا ہے، جو دشمن ہے، اس کا نام بائبل مقدس میں شریر ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دنیا شریر کے قبضے میں ہے. اس کا کنٹرول ہے، سٹرونگ ہولڈ ہے زندگیوں پر، سوچوں پر. تو اس کے بارے میں اس کا ایک اور لقب بھی ہے چور. چور نہیں آتا مگر چرانے. میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. تو چور جو ہے وہ چرا سکتا ہے، وہ کسی نہ کسی اپنے ریسورسز سے لوگوں کو استعمال کر سکتا ہے، اور ہمیں راہ کلوری سے، ہمیں ٹریک سے ڈی ٹریک کر سکتا ہے، اور ہمارا تاج چھیننے کے لیے ہر ممکن کوشش کر سکتا ہے. لیکن ہمارے لیے یہ گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے کہ ہم یسوع کی پیروی کریں، اور ہم اس کے لیے جو بھی ہمیں پرائس دینا پڑے پرائس دیں. لیکن جیسے پولس رسول فرماتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے. ہم کبھی بھی مسیح کی محبت سے جدا نہ ہوں. ہم ہر طرح کے حالات کو فیس کریں لیکن ہم اس کی راہوں پر چلتے رہیں تاکہ زندگی کا تاج پا سکیں. تھینک یو پاسٹر حفیظ، بہت شکریہ.
چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر منیر بھی جو ہیں وہ بھی آخر میں ناظرین کو کچھ پیغام دے دیں اس حوالے سے. جی ضرور. میں اسی بات پہ دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے. جی بائبل مقدس میں ہمیں توڑوں کی مثال ملتی ہے. جی 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 کہ خداوند نے ان کو توڑے دیے, جی ان کو نعمتیں دی, ان کو لیاقتیں دی. جی بالکل. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے پاس 5 توڑے ہیں, اس نے 5 اور کمائے ہیں. ایک کے پاس 2 ہے, اس نے 2 اور کمائے ہیں. لیکن ایک کے پاس 1 ہے تو اس نے اس کو چھپا دیا ہے. جی تو وہ ریوارڈ سے, اجر سے وہ خالی رہ گیا, اس لیے کہ اس نے اس لیاقت کو استعمال نہیں کیا, دبا دیا اسے, دبا دیا. جی تو یہاں پر جو لفظ ہمیں ملا ہے کہ کوئی چھین نہ لے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری برکت چھن سکتی ہے. اس حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہماری برکت چھن سکتی ہے. لیکن جب ہم اجر کی بات کرتے ہیں تو ابراہام کے بارے میں پیدائش کی کتاب 14واں باب 15واں باب ہم پڑھیں تو وہاں پر سدوم اور امورا کے بادشاہ کو کدر لا عمر جو ہے وہ شکست دے کے 4 بادشاہوں کو ساتھ لے کر وہ ان کو اسیر کر کے لے گیا. تو ابراہام اپنے خانہ زادوں کو ساتھ لے کر اسے واپس لے آیا. تو سدوم اور امورا کا بادشاہ کہتا ہے کہ ہم تجھے دولت مند بنائیں گے. وہ کہتا ہے نا, میں کوئی جوتی کا ایک تسمہ بھی نہیں لوں گا, اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے ابراہام کو دولت مند بنا دیا. تو لکھا ہے کہ اسی رات خداوند خواب میں اسے دکھائی دیا اور ابراہام سے کہا کہ دیکھ تیرا اجر میں ہوں. واہ. اس نے اپنا جو اجر ہے وہ چھینے نہیں دیا بلکہ خداوند پر اعتماد کیا ہے. واہ. اسی طرح موسیٰ کے بارے میں بھی عبرانیوں کا خط 11واں باب پڑھے تو لکھا ہے کہ اس نے مصر کے خزانوں کو حقیر جانا, اس لیے کہ اس کی نگاہ جو تھی وہ اجر پانے پر تھی. مسیح کی خاطر لان تان برداشت کرنا اس نے زیادہ پسند کیا. تو یہ اجر مل سکتا ہے, یہ چھن بھی سکتا ہے, لیکن جو اس اجر کو قائم رکھنا چاہتے ہیں ضرور ہیں کہ وہ ابراہام کی طرح خداوند پر بھروسہ کریں اور ایمان سے موسیٰ کی طرح ہر ایک چیز کو ٹھوکر مارے جو خداوند کے خلاف ہے. بہت شکریہ. تو اس طرح سے اجر جو ہے وہ قائم رہے گا. بہت شکریہ پاسٹر منیر آپ کی خوبصورت گفتگو کے لیے. ناظرین بتاتا چلوں کہ نجات مفت ہے لیکن اجر مفت نہیں ہے. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ نجات مفت ہے, شاید اجر بھی مفت ہے. ہم نے سیکھا کہ خدا کے نبیوں نے, خدا کے بندوں نے, برگزیدوں نے, بزرگوں نے اجر کے لیے دکھ اٹھائے, مشکلات کا سامنا کیا, سٹرگل کی, چیلنج تھے ان کی زندگی میں, مشکلات تھیں. اور جس طرح شروع میں پیارے بھائی پاسٹر فیصل نے جو اجر کے لیے یا ریوارڈ کی بات کی تھی تو اس میں انہوں نے شہروں کا اور تاج کا ذکر کیا تھا, اسٹیفنوس کا ذکر کیا تھا کہ جو یونانی لفظ یہ فتح مندی کا سہرا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسٹیفنس جو شہید تھا تو اس کو جب سنسار کیا گیا, جب پتھراؤ کر رہے تھے تو کلام فرماتا ہے کہ وہ خدا کی تعریف کر رہا ہے, تمجید کر رہا ہے, کیونکہ اسے فتح مندی کا سہرا مل رہا تھا. کہ زمین پر تو اس کی تذلیل ہو رہی تھی, لوگ اس کا تمسخر اڑا رہے تھے, لوگ اسے پتھر مار رہے تھے, لیکن کلام فرماتا ہے کہ اس نے آسمان کو کھلا اور یسوع مسیح کو باپ کی دانی طرف کھڑے دیکھا. یعنی یسوع مسیح نے ریوارڈ کے طور پر, اجر کے طور پر اس کو پروٹوکول دیا ہے اور کھڑے ہو گئے ہیں. تو بے حد شکریہ آپ سبوں کا, آپ کی محبت کے لیے, بالخصوص اپنے معزز مہمانوں کے لیے کہ ہمارے معزز مہمانوں نے آپ کی رہنمائی کی اور خوبصورت گفتگو خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھی اور بڑی قیمتی انمول باتیں کی گئی. تو ناظرین ہم شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ آپ ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں, پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو پسند کرتے ہیں, پروگرام پرنس آف پیس کو دیکھتے ہیں. اور آج خدا کے کلام میں سے بڑی خوبصورت باتیں کی گئی. میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں. پاسٹر فیصل آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے, اور اسی طرح پیارے بھائی پاسٹر حفیظ کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں, اور اپنے پیارے بھائی پاسٹر منیر کے لیے بھی. تینوں ینگ پاسٹرز ہیں, ایف جی اے چرچ سے ان کا تعلق ہے, ہم ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آخر میں چاہتا ہوں کہ آئیے مل کر دعا کریں, کیونکہ خدا کے وعدے غالب آنے والوں کے ساتھ ہے, مغلوب ہونے والوں کے ساتھ نہیں ہے. تو آئیے ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں فتح مند اور غلبے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے آسمانی باپ, آج تیرے پاک اور جلالی اور مقدس کلام کے لیے ہم شکر گزار ہیں. تیری خوبصورت باتیں اور قیمتی باتیں, جلالی باتیں اور خدا گہری باتیں, مکاشفہ تو نے ہم پر کھولا تاکہ ہم تیری باتوں کو سیکھ سکیں. دعا کرتے ہیں کہ آج کی ساری گفتگو اور کلام کی سچائیاں, شہادتیں لوگوں تک پہنچیں
اور زندگیاں بدل جائے خداوند, لوگ آزاد ہو جائے بیماریوں سے, کمزوریوں سے, لعنتوں سے, گناہ کی رسیاں کاٹ دی جائیں اور زندگیوں میں نجات کے معجزے ہوں. اور جو سٹرگل کر رہے ہیں, دکھ اٹھا رہے ہیں, مایوسی میں, ازردگی میں پڑے ہوئے ہیں خداوند, وہ بحال کیے جائیں, وہ آزاد کیے جائیں, ریسٹور کیے جائیں. بڑی برکت دے اور کثرت سے دے خداوند یسوع کے پاک نام میں, آمین. ناظرین بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا. سکرین پر نمبرز موجود ہیں, آپ دعائیہ درخواست بھیج سکتے ہیں. میں اور میری ٹیم ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. کیپ واچنگ PMI ٹیلیویژن. گاڈ بلیس یو. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.